علماء نے ایک چیز فرمائی، اب سن لیجئے بڑے غور سے، جتنے بھی موجودہ مجتہدین ہیں وہ سب ایک بات فرماتے ہیں، اور جتنے بھی محقق علماء نے باتیں کہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ استخارے کی جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف السند، سب کی سند کمزور۔ اسی طریقے سے جیسے کہ آیت اللہ جواد، شیخ جواد تبریزی، یہ آپ کے سامنے شیخ جواد تبریزی، انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب صراط النجات، اس میں اس مسئلے کو لکھا ہے، کہا کہ ساری ضعیف السند روایتیں ہیں استخارے کے سلسلے میں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے قواعد الفقی نامی جو ان کی کتاب ہے، اس میں باب القرآ جو ہے اس کے اندر ساری روایتوں کو ضعیف لکھا ہے جو استخارے کے سلسلے میں ہیں، اور کہا کہ جن علماء نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، ایک بہت مشکل جملہ کہتا ہوں گزروں گا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، سارے علماء نے جنہوں نے استخارہ کرنے کو جائز کہا ہے، جب ساری روایتیں ضعیف ہیں تو اس کی جواز کے جو فتوے ہیں وہ کس بات پہ آئیں؟ کہا کہ قاعدہ ہے قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، سنت کی دلیلوں کے اندر صرف نظر اور تسامح چل جاتا ہے، یہ قاعدہ فقہ کا جو آپ کو سمجھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس کے تحت انہوں نے سب نے فتوے دیے ہیں کہ استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کہا کہ جتنی بھی 50 کی 85 روایتیں آئی ہیں یہ سب طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لینا، اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہو کہ جس میں اس طرح کے استخاروں پر عمل کو لازمی سمجھا گیا۔ آیت اللہ سید عبداللہ شبر بہت بڑے فقی گزرے، ان کی انہوں نے پوری کتاب الاستخارہ کے نام سے لکھی، اور اس میں یہی بات ثابت کی کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، جو استخارے قرآن کے اور تسبیح کی جتنی بھی اگرچہ روایتیں آئی ہیں، ائمہ معصومین سے روایتیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن اول تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور دوسری اگر وہ روایتیں جو صحیح بھی ہیں ان میں سے وہ طلب خیر والے استخارے کے لیے آئیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لیں۔ تو بہرحال یہی چیز ثابت ہوتی ہے، فرماتے ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبر۔ اور اس طرح آیت اللہ کاظم یزدی، جن کی مشہور کتاب عروۃ الوثقی سے کئی مرتبہ حوالے آ چکے ہیں، اس میں جو کتاب الحج ہے اور اس میں جو آداب سفر لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ الاستخارہ، استخارے کے متعلق یہ بات کہی کہ بے معنی طلب الخیر من ربہ، پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے دعا کی خاص قسم ہے استخارہ۔ اور فرماتے ہیں آیت اللہ کاظم یزدی کہ جتنی احادیث ہیں استخارے کی ان سب کے اوپر ضعف غالب ہے، سب کی سند پر ضعف غالب ہے، یعنی کمزور روایتیں ہیں۔ البتہ کیونکہ روایتیں بہت تعداد میں ہیں، 50 سے بھی زیادہ ہیں، تو لہٰذا تسامحاً اور رجاءً امید میں کہ ٹھیک ہے واجب حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے عمل کر بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لحاظ سے اس نیت سے جائز۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی یہ بات فرمائی کہ استخارے کا استحباب بھی ثابت نہیں، اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کام کرنا مستحب ہے، استحباب ثابت نہیں ہے اس کا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سلسلے میں روایات آئی ہیں، اور یہ کام تجربہ شدہ بھی ہے، مجرب بھی، یعنی لوگوں نے استخارے کیے اور اچھے نتیجے نکلے تو بہرحال کرنے میں حرج نہیں، کرنا چاہے تو کر لیجیے۔ اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں استخارے کی کوئی سند نہیں، کوئی سند ہی نہیں، واضح بات کی استخارہ، اور علماء نے کہا کہ بالکل ضعیف السند ہے، تو یہ سب کی سب روایتیں ضعیف السند ہیں، بلکہ ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی نے تو یہاں تک کہا۔ اسی طریقے سے امام خمینی سے ایک چیز پوچھی گئی، کیا اس کا کوئی اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کا امام خمینی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی استخارے کے اوپر عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کا، تو فرمایا استخارہ اصول اعتقاد نیست، استخارہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا لازم ہو، کہ اعتقاد با لازم باشد، کہ اس کو اعتقاد رکھنا ضروری ہو، وہ در صورت تحیر، جب انسان تذبذب کا شکار ہو جائے، تحیر کا کہ میں کیا کروں، حیران ہو جائے، بقصد رجا اشکال ندارت، تو رجعان کرنے میں امید شاید اس کا کوئی نتیجہ نکل جائے، کرنے میں حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں، کیا جا سکتا۔ لیکن استخارہ اس طرح کی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہو، کہ جس پہ اعتقاد رکھنا لازم ہو کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے،
نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ایسا کچھ نہیں. باقاعدہ امام خمینی نے کہا یہ الگ سے اس سلسلے میں باقاعدہ استفتاء موجود ہے. اچھا اسی طریقے سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی وہ فرماتے ہیں کہ اگر عقلاء تشخیص مصلحت کر دیں, وہی مشورے والی بات, عقلاء اگر تشخیص مصلحت کر دیں تو استخارے کا مورد ہی نہیں, استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ عقلاء کے پاس جائیے, ان سے مشورہ لیجیے, ان سے بات طے ہو جاتی تو استخارے کا نوبت ہی نہیں آتی. واضح طور پر بات بتائیے. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے اصل میں دعا کی ایک قسم, دعا ہے یہ, طلب وہی استغفر اللہ برحمتہ خیر دعا کریں اور بس اس کے مطابق خدا سے خیر چاہتے ہوئے کام کو کر ڈالیں. البتہ وہی مسئلہ کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے, صدقہ دے دیں تو بہرحال دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب بھی مقام حیرت ہو, یعنی آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں, پہلے آپ غور و فکر کریں. خود فرماتے ہیں اپنے فتوے میں کہ آپ غور و فکر کریں, اگر غور و فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر استشارہ کریں, استشارہ نہیں مشورہ نہیں. اور اگر مشورے میں بھی احتمال کسی طرف راجع نہ ہو, یعنی کہ کسی طرف دل جھک ہی نہیں رہا, مشورہ میں بھی الگ الگ باتیں آ گئیں, تو پھر رجا کی نیت سے استخارہ کرنے میں حرج نہیں. رجا کی نیت سے, مستحب بھی نہیں کہہ رہے, ایک امید ہے کہ شاید اس کا کوئی ٹھیک نتیجہ نکل آئے. رجا کی نیت سے استخارے میں حرج نہیں. باقاعدہ الفقہ للمقتربین, مغرب میں رہنے والوں کے لیے جو مسائل فقہ کی کتاب الگ سے آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہے, اس میں اس مسئلے کو لکھا کہ پہلے تو آپ غور و فکر کریں, غور و فکر سے نتیجہ حل نہیں ہوتا تو استشارہ کریں. استشارہ میں بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, مشوروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے مثلا, تو پھر استخارہ رجعان کرنے میں حرج نہیں, رجا کی نیت سے. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ جواد عملی ایک جملہ اور فرماتے کہ اسلام نے ہمیں استخارہ کرنے کی تشویق و ترغیب نہیں دلائی. یہ بڑا عجیب جملہ, آپ نے اب تک جو باتیں سنی ہیں معاشرے کے اندر جو رائج ہیں وہ بالکل جیسے اسلام ہر وقت یہ کہتا ہے کہ نہیں ہر کام میں استخارہ کرو. جیسے وہ جو حدیث ہے نا, جو کہ حدیث قدسی معصوم کے حوالے سے, جسے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ من شقاء عبدی ان یعمل الاعمال لا یستخیر بی, شقی ہے وہ شخص جو دن میں کام پر کام کرتا چلا جائے اور کبھی مجھ سے استخارہ نہ کرے. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو ہر وقت چاہیے بس بیٹھا تسبیح و قرآن نکال کے استخارہ ہی کرتا رہے. نہیں, یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دن میں کام پہ کام کرتا چلا جا رہا ہے, مجھ سے خیر ہی نہیں مانگتا. ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے خیر چاہے, پروردگار اس میں خیر نازل کر, خیر نازل کر, خیر نازل کر, دعا کرتے جائیے, سارے کام بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے اصلی استخارہ. وہ والے استخارے کی اسلام نے کوئی شوق نہیں دلائی, کوئی ترغیب نہیں دلائی کہ ہر وقت انسان تسبیح اور قرآن لے کے بیٹھا رہے اور راتوں کو علماء کو جا کر تنگ کرے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی, انہوں نے باقاعدہ میں ان کی کتاب تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 118, اس میں واضح بات کی ہے کہ استخارے سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا تعین نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. فرماتے تفسیر المیزان میں کہ استخارہ کرنے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تعین نہیں ہوتا, نہ وجوب ہے اس میں, نہ تحریم ہے, نہ واجب ہے, نہ حرام ہے, اور نہ ہی کوئی حکم تکلیفی ہے. آخرت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا اس متعلق کچھ بھی. نہ ہی اس سے کسی چیز کے خیر یا شر ہونے پر سے پردہ اٹھتا ہے. فرماتے ہیں اس سے کوئی پردہ بھی نہیں اٹھتا کہ اچھا یہ کام کرنا صحیح تھا تو مجھے ابھی سے پتہ چل جائے کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. کسی چیز کے خیر یا شر ہونے سے بھی پردہ نہیں اٹھتا. صرف متحیر کے لیے اس عمل کو کرنے میں حیرت, تردد اور تذبذب دور ہوتا ہے. بس متحیر یعنی جو شخص بھی شک کے حالت میں ہے, حیرت کے حالت میں ہے, صرف اس کا شک اور جو وہ ہے تردد وہ فقط دور ہو جاتا ہے. بس اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف یہ کہ آپ کا شک دور ہوتا ہے, دل ایک طرف ذرا سا جھک جاتا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی غیب کی خبر آپ کو پتہ چلتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی وجوب ہے, نہ تحریم ہے, نہ حکم تکلیفی ہے, کچھ بھی. اس سے مستقبل کی بھی کوئی بات پتہ نہیں چلتی. اچھا اب علماء فرماتے ہیں, اچھا اسی طریقے سے خیر آیت اللہ فاضل الانکرانی نے بھی کہا کہ ہر کام میں بلا وجہ استخارہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. باقاعدہ منع کیا آیت اللہ فاضل الانکرانی نے, ہر کام میں بلا وجہ جو ہے اس طرح سے استخارہ نہیں کرنا چاہیے.
اچھا، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گیا۔ علماء فرماتے ہیں شادیاں سب کار خیر ہیں، کار خیر میں استخارہ کرنے کا کوئی مورد نہیں، رائے اور مشورے سے طے کریں اور خدا کے اوپر توکل کریں، اس کام کو کریں۔ ظاہر ہے کہ جب رائے مشورے سے طے نہیں ہو رہی بات تو پھر اس کام کو نہ کریں۔ اس میں استخارہ کرنے کے اوپر اسی کو بنا بنا کر بہت سی شادیوں کو ریجیکٹ کر دینا یا قبول کر لینا، یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور ایک تو شادی بیاہ کے سلسلے میں اس طرح کے استخارے کو علماء نے منع کیا ہے، اور دوسرا آیت اللہ حسین بروجردی نے کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے میٹرز میں استخارے کو منع کیا۔ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ بروجردی بزنس مین ہیں، ان کو کہا کرتے تھے کاروباری حضرات کو کہ دیکھو کاروبار کے سلسلے میں استخارہ نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی بتاتے تھے۔ کہتے تھے اگر تم نے کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کیا تو اگر تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا تو تمہارا خدا پر سے اعتماد اور توکل کم ہو جائے گا، کہ دیکھو میں نے خدا پر توکل کر کے کام کیا تھا اور استخارہ کیا تھا، خدا سے مشورہ کیا تھا، پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا، تمہارا خدا پر سے یقین اور اعتماد اٹھنے لگے گا۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ آیت اللہ بروجردی اس سلسلے منع کرتے تھے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں صفحہ نمبر 93 پر ایک بات لکھی، کہہ رہے ہیں استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، دیکھیں غور سے سنیے امام خمینی کا جملہ، استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں اس کی بہتری ہے تو اس دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ یہ امام خمینی نے فرمایا اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 93 پر۔ میں دوبارہ دہراؤں گا ان کے جملے، استخارے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں بھلائی ہے تو دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ یہ بس استخارے کا صحیح مفہوم۔ آیت اللہ ابراہیم امینی یا ان کی کتاب کشف الاسرار امام خمینی کی، جس میں انہوں نے صفحہ 93 پر یہ بات لکھی، آیت اللہ ابراہیم امینی انہوں نے سب سے زیادہ گھریلو معاملات پر، سب سے زیادہ ازدواجی معاملات پر اور سب سے زیادہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت بڑا کام آیت اللہ ابراہیم امینی کا۔ انہوں نے خود فرمایا کہ مشورہ ہمیشہ استخارے پر مقدم، اگر آپ کی تحقیق کا نتیجہ بہتر ہے تو آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیجیے، استخارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص ہر کام میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام اکثر بے محل استخارہ کرنے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور ایسے استخارے کاموں میں پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، کاموں میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے بے محل استخارے۔ اور آیت اللہ مظاہری دوسرا نام، سب سے زیادہ جو گھریلو معاملات پر، ازدواجی معاملات پر، شوہر و بیوی کے لڑائی جھگڑے اور گھریلو پہ آیت اللہ حسین مظاہری، ان کی بہت کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ آیت اللہ مظاہری نے کئی داستانیں نقل کی ہیں اور کئی واقعات نقل کی ہیں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو بے محل استخاروں کی بھیٹ چڑھ گئی۔ کئی واقعات لکھے، کہا کہ لڑکیاں کتنی برباد ہو گئی ان استخاروں کی وجہ سے، کتنی اپنے گھر بیٹھ گئیں اور کتنی ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے گھروں میں بوڑھی ہو گئی۔ کتنے خاندان ایسے میں جانتا ہوں کہ جہاں پر 6-6 7-7 لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، لیکن استخاروں کی وجہ سے ان کے والدین وہ جاہلانہ قسم کی ان باتوں میں آ کر اور استخارے دیکھ دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ٹھکراتے رہے، اور یہاں تک کہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کر دیا۔ اسی اعتبار سے خود آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کتنی لڑکیوں کے رشتے کہ لڑکا ہر لحاظ سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہر لحاظ سے لڑکی کا کفو بھی تھا، ہر لحاظ سے برابر بھی تھا، لیکن پھر بھی والدین نے استخارہ دیکھ کر منع کیا، اور اس کے بعد پھر کسی آؤنگی باؤنگی کسی جگہ، تو میرے اپنے الفاظ ہیں، کسی ایسی جگہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے اپنا سر پکڑ کے اب روتی ہے کہ بہترین ہر لحاظ سے جو کفو لڑکا تھا اس کو کھو کر اور استخارے کی وجہ سے بیس بنا کر کتنی خواتین کو اس طرح سے جو ہے وہ نقصان اس سلسلے میں پہنچایا گیا۔ تو توکل کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنا ایک بہت بڑی
چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ جس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور اب دیکھیے آپ نے کتنے افراد ایسے ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہوئے اس قسم کے استخارے کرتے ہیں. کتنے افراد ہیں ایسے؟ الا ما شذ و نظر، کوئی ہوں گے ایک آدھ لوگ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جس قسم کا استخارہ کرتے ہوں، ورنہ ہر کوئی شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ ہو وہی استخارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے جس کی صنعت کے متعلق اور جس کے متعلق. اب یہ نہیں کسی جگہ آپ یہ کہتی پھریں کہ ہم نے بالکل زیرو کر دیا اس کو، نہیں، اشکال کوئی نہیں ہے. اگر رجا کی نیت سے اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک علمی بات ہو کہ استخارے کی جتنی روایتیں ساری ضعیف السند ہیں، اور وہ روایتیں کہ جس میں استخارے کی تاکید بھی کی گئی ہے، تو وہ والا استخارہ جو طلب الخیر کے لیے آیا ہے، یہ تمام حدیث اس استخارے کی طرف نشاندہی کرتی. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں اور بھی چیزیں کہی ہیں، اور کہ امام خمینی تو استخارے کے لیے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں، اور خود علماء نے بھی بہت سارے اس طرح کے استخارے کی کہ جب شاہ ایران کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ امام خمینی کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایک مایوسی کی سی فضا طاری ہوئی تھی شاہ کے مظالم کے نتیجے میں. تو وہ عالم فرماتے کہ میں نے قرآن تفاعل کیا کتاب خدا سے، تو جو قرآن کی آیتیں اس میں نکلی، اس میں یہی آیت نکلی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس وقت امام خمینی کی اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہاں سے آیت نکلی کہ وَلَا تَعِسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، جو سورہ یوسف کی آیت ہے، اِنَّهُ لَا يَعْصُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. خبردار روح اللہ سے مایوس نہ ہونا. امام خمینی کا آپ کو پتہ ہے کہ نام روح اللہ تھا، خمینی تو جگہ کے اعتبار سے تھا، روح اللہ ان کا اپنا نام تھا. روح اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ روح اللہ سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کہ قوم کافرین سے جس کا تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے اس کے بعد میں اس استخارے کو، یا میں نے جو کتاب خدا سے برکت کے حوالے سے ایک تفاعل کیا تھا، اس میں یہ آیت دیکھ کے میں خوش ہو گیا. اور اس کے بعد امام خمینی کی تحریک چلی، اس کے بعد جو نتیجہ و ثمرات انقلاب اسلامی کی صورت میں ظاہر ہوئے سب کے سامنے آئے. تو آیت اللہ مظاہری نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت جملے استعمال کیے کہ کہا اسلام نے جواد عملی نے کہا نہ تو کوئی ترغیب دلائی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، بس صرف کیا ہے ہوتا ہے اس قسم کے استخاروں سے حیرت رفع ہوتی ہے، نہ کسی مستقبل کی کسی بات سے پردہ اٹھتا ہے. اور بے محل استخارے، خاص طور پر شادی بیاہ کے سلسلے میں استخارے، اس سے تو نقصانات ہی زیادہ اس سلسلے میں دیکھنے میں آتے ہیں. اگرچہ بہت سارے علماء جیسے آپ کہیں گے کہ آیت اللہ بہجت بھی استخارہ دیکھتے ہیں، امام خمینی کے پاس بھی لوگ تسبیح اور قرآن لے کر آتے تھے اور وہ استخارہ دیکھ بھی دیتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں رجا کی نیت سے استخارہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ استخارے کی احادیث جو ہیں وہ ضعیف السند ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کے پاس بھی لوگ لے کر آتے تھے استخارے کے لیے. اب علماء کو دیکھیے، علماء کا کام فقط استخارہ کرنا تو نہیں، بہت سارے. ایک دفعہ استخارے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک عالم نے سنی، تو انہوں نے جو ہے مجھے بلا کے کہا کہ چند ایک چیزیں تو عالموں کے پاس رہ گئی جس کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. استخارہ، اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ اگر خود ہی دیکھ لو جا کے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں. یعنی اپنے لحاظ سے انہوں نے مذاق میں، مجھے میرے دوست تھے انہوں نے ایک بات کہی. تو بہرحال تو علماء کو بجائے استخار دیکھنے کو پڑھنے پڑھانے کا بھی وہ کام کرنے دینا چاہیے میرا خیال ہے، تو تاکہ علمی لحاظ سے وہ آگے بڑھے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.